السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عارف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو بچپن سے ہی بہت سیدھا سادہ، نیک اور اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس کے ابو اسے ہمیشہ سکھاتے تھے کہ ہر اچھے کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے عارف نے اس عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا اور وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا، چاہے وہ کھانا ہو، پڑھائی ہو یا گھر سے باہر نکلنا ہو۔ سمے گزرتا گیا اور ایک دن وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی ایک دوست نے کہا کہ ہر جگہ بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہوتا۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں اگر تم نے بسم اللہ پڑھ لی تو انسان کافر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سنتے ہی عارف کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور وہ گہری سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں اس نے بھی کبھی غلطی سے ایسی جگہ بسم اللہ پڑھ لی ہو۔ اسی رات وہ بہت بے چین رہا، اسے نیند نہیں آئی اور اس کے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ کہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بات کا صحیح جواب کسی جانکار انسان سے ہی پوچھے گا۔ اگلے دن وہ فجر کی نماز کے بعد گاؤں کے بزرگ اور عالم مولانا کریم صاحب کے پاس گیا اور ادب سے سلام کر کے اپنی ساری پریشانی انہیں بتائی اور پوچھا کہ کیا سچ میں کچھ جگہوں پر بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ مولانا صاحب اس کی بات سن کر ہلکے سے مسکرائے اور بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولے کہ بیٹا، اسلام میں سب سے ضروری چیز صحیح علم ہے۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ کا نام ہے اور اسے پڑھنا ہمیشہ برکت اور رحمت کا کارن ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ اسے پڑھنے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے بالکل غلط اور جھوٹی بات ہے۔ یہ سن کر عارف کو تھوڑی راحت ملی۔ یقین اس نے پھر پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تب مولانا صاحب نے سمجھایا کہ اسلام ہمیں ادب بھی سکھاتا ہے اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں ہمیں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا چاہیے، جیسے باتھ روم یا بہت گندی جگہ۔ وہاں اگر ضرورت ہو تو انسان دل میں یاد کرنا سکتا ہے۔ یقین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ صرف تہذیب اور ادب کی بات ہے، ایمان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات سن کر عارف کے دل کو سکون ملا اور اس کے سارے ڈر ختم ہو گئے۔ اس نے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ اس دن کے بعد اس نے ٹھان لیا کہ وہ کسی بھی بات پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرے گا، بلکہ صحیح علم حاصل کرے گا اور سمجھ کر ہی کسی چیز کو مانے گا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھائی اور دھیرے دھیرے پورے گاؤں میں یہ صحیح جانکاری پھیلنے لگی۔ جو لوگ پہلے ڈر اور افواہوں میں جی رہے تھے اب انہیں سچائی سمجھ
آنے لگی اور ان کے دلوں میں سکون آ گئی۔ عارف اب پہلے سے بھی زیادہ اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی جینے لگا اور ہر کام سے پہلے پورے یقین اور سکون کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا اور اسے محسوس ہوتا کہ اللہ ہر قدم پر اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ادھوری یا غلط باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحیح جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور دن کو سمجھ کر اپنانا چاہیے، کیونکہ اللہ کا نام لینا ہمیشہ رحمت اور برکت لاتا ہے اور سچائی ہی انسان کو اصلی سکون دیتی ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔